سے گھر میں مختلف ایج کے بچے ہوتے ہیں, چھوٹے بھی ہوتے ہیں, بڑے بھی ہوتے ہیں, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو 100% فالو کریں. جی. تو بعض اوقات ایسی صورت آ جاتی ہے کہ بچوں کو والدین ضرور یعنی کہ مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, ان کو یعنی کہ ضرور مارنا پڑ جاتا ہے. تو یہ بچوں کو مارنا کیسا ہے؟ اچھا, یہ جب ہم پیرنٹنگ کے اوپر پروگرام کرتے ہیں نا, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو تجاویز ہیں وہ ہم نے گھر میں اپلائی کی, لیکن بچے جو ہے نا وہ ہمارے پھر بھی سدھرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گھرانے ہیں نا ان کی دو اقسام ہوتی ہیں. ایک اس قسم کے گھرانے ہیں جہاں پہ عمومی طور پہ لوگ گالم گلوچ نہیں کرتے, عمومی طور پہ اونچی آواز سے نہیں بولتے, گھر میں جو ہے وہ دھیمی آواز میں بات کرنے کا, لڑائی نہ کرنے کا, اس طرح کا رجحان ہے. اچھا, ایسے گھروں میں جب آپ کوئی جو ہم تجاویز دیتے ہیں پیرنٹنگ کے متعلق وہ آپ اپلائی کریں گے تو وہ ہو جاتی ہیں. لیکن اب ایک ایسا گھر ہے جہاں پہ خود والد صاحب اونچا بولتے ہیں, والدہ یہ اونچا بولتی ہیں, بڑے بہن بھائی, یا جیسے ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, بزرگ ہوتے ہیں تو وہ بزرگوں نے ظاہر اپنی ایک لائف گزاری ہوتی ہے, انہوں نے اس کے مطابق بچوں کو ڈیل کرتے ہیں. بالکل. بلکہ دیہاتوں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو پیار سے, بعض اوقات کو چھوٹی موٹی ایسے جنہیں ہم گالی نہیں سمجھتے لیکن وہ گالی دے کے بلاتے ہیں بچوں کو پیار سے. اب ایسے ماحول میں آپ یہ کہیں کہ وہ والا فارمولہ جو ان گھرانوں کا ہے جہاں پہ اونچا بولنے کا, گالی دینے کا, لڑائی کرنے کا رجحان نہیں ہے, وہ والا فارمولہ آپ کے گھر پہ لگ جائے اور آپ کے گھر میں اونچے بولنے کا, لڑائی کرنے کا اور چھوٹے موٹے گالی دینے کا اور اس طرح کا رواج موجود ہے, تو یہ ظاہر ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ کا گھرانہ وہ والا ہے تو بالکل آپ کے اوپر وہ سارے فارمولے لگ جائیں گے. لیکن اگر آپ کا گھرانہ یہ ہے جو اس وقت عموماً ہمارے ہاں ایسا ہے کہ والدین بعض اوقات خود تربیت کے اعتبار سے اتنے انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہم بول رہے ہیں اس کے بچے کیا اثرات ہوں گے اس کے, تو ایسے گھرانوں کو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ بچے کے لیے مار بعض اوقات ایسے گھرانے میں ضروری ہوتی ہے. اب یہ میں ایسی بات کر رہا ہوں کہ اس سے سارے جو سائیکٹرسٹ ہیں اور بچوں کے اوپر کام کرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ بھئی عجیب سی بات ہے, لیکن میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ پریکٹیکل چیز ہے. ٹھیک ہے. ہم نہیں کریں گے, ہم اسے آنکھیں بند کر لیں, ہم مطلب کاسمیٹک سی باتیں کرتے رہیں کہ نہیں بچوں کو ایسے کریں اور مارے نہیں اور یہ اور وہ, تو اس کا نتیجہ سوائے اس کے نہیں یہ نہیں نکلے گا کہ بچے والدین اپنی طور پہ محنت کر دیں گے لیکن بچے کی تربیت نہیں ہو پائے گی. تو وہ کہیں گے کہ بھائی اس کا مطلب ہے بچوں کی تربیت کا کوئی اصول ہی نہیں ہے, وہی ہے جو ہمارے والدین نے ہمارا کیا اور پھر ہمارا. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ بچوں کو مارنے کے لحاظ سے دو پیرنٹس کی یا ہمارے گھرانوں کی دو کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری میں مارنا ضروری ہوگا تربیت کے لیے اور دوسری میں بغیر مارے بھی وہ والدین بچوں کی تربیت. ہاں جی, بس میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ جو کیٹیگری ہے نا جہاں پہ اونچا بولنے کا یا لڑائی کرنے کا رواج ہے, گھر میں بچہ اونچی آوازیں سنتا رہتا ہے اپنے بڑوں سے, چھوٹی موٹی گالیاں بھی سنتا رہتا ہے اس طرح سے, تو ایسے گھرانے میں بچے کو جب مارنا ہونا تو بس ایک دو چیزیں آپ نے مدوز خاطر رکھنی ہیں. ہر وقت بچے کو نہیں مارنا. ٹھیک ہے. یہ ایک سمجھنے کے ایک ٹپ میں آپ کو دے رہا ہوں بھئی, اس سے نا یہ پتہ چل جائے گا کہ جو ہم بچے کی تربیت کے متعلق کرنا چاہتے ہیں, یہ جو کام ہم اسے کروانا چاہتے ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہو پائے گا. ٹھیک ہے. بچے کو ہر وقت نہیں مارنا, یعنی بچے نے اب غلطی کی آپ نے تھپڑ مار دیا, بچے نے اب غلطی کی پھر تھپڑ مار دیا, پھر ایسے کیا پھر جوتا اس کی طرف پھینک دیا, پھر ایسے کیا پھر اونچی آواز سے ڈانٹ دیا, ایسے نہیں. ٹھیک ہے. آپ اس کو ایک غلطی اس نے کی ہے اسے آپ بلاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, جیسے ہم نے پہلے ایک ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ آپ بالکل اپنے سپاٹ چہرے کے ساتھ اور الفاظ کو جیسے ان کی پوری ادائیگی, جیسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں کہ چت چت کے الفاظ بولنا, ایسے بالکل ان کے زیر و بم کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یا اس کا بازو پکڑ کے آپ اسے سمجھاتے ہیں, پھر دوسری دفعہ سمجھاتے ہیں, پھر آپ اسے یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ اگر میری بات نہیں مان رہے تو پھر تھپڑ آپ سے بات منوا لے گا, پھر تیسری بار, چوتھی بار. اچھا, یہ ایک دو دن کے بعد, یعنی یہ میں ایک دو دن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب ابتدا میں شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے یہ مشکل پیش آئے. آپ ایک دو دن کے بعد جب آپ کا دل کرے نا اس کو مارنا ہے تو پھر اسے ایک دفعہ مارنا ہے. ٹھیک ہے. سب سے اکیلا کر کے مارنا ہے اور ٹھیک ٹھاک مارنا ہے. صحیح. یہ خطرناک بات بتا رہے ہیں. خطرناک بات ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے اثرات ہوں گے. وہ جو بار بار ایک تھپڑ ایک تھپڑ ایک تھپڑ ایک تھپڑ روزانہ 4-5 تھپڑ مختلف ٹائم, اس کے کوئی اثر نہیں ہے. الٹا اس کے نتیجے میں بچے جو ہے نا وہ شے پکڑتا ہے کہ اچھا کیا ہو گیا, پاپا نے تھپڑ مار لیا, ابو نے مار لیا, کیا ہو گیا, امی نے جوتا پھینک لیا, کیا ہو گیا. آپ اسے ایک دفعہ ماریں اور جب مارنا ہونا اس کو کمرے میں لیں, اس کو بازو سے پکڑیں, بالکل کام اینڈ کول رہیں, کمرے میں لیں, دروازے کی کنڈی لگائیں اور چنگی پھینٹی لگائیں اس کی. اس کے بعد یہ ہوگا, اس کے بعد اسے پھر سمجھائیں کہ یہ تمہیں اس لیے لگی ہے. اس کے بعد ہو گیا. اب جب آپ نے دوسرے تیسرے دن چوتھے دن آپ اس نے بات نہیں مانی, کو اس طرح سے آپ اسے کہیں گے نا کہ فیضان بیٹا کمرے میں چلو, تو وہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے گا کہ بس وہ کمرے میں نہ لے جائیں مجھے, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میں مانتا ہوں.
اس سے یعنی مار جو ہے وہ اصلاح کے لیے ہے نا، اس لیے تو ہم نے نہیں مارنا کہ بچہ جو ہے وہ ہماری مار کھا کے ہم انہیں کچھ ہڈیاں تو نہیں توڑنی، ہماری کو دشمن تو نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ مار جو ہے وہ اصلاح والی ہو، پیار بھی اصلاح والا ہو. تو پیار سے اگر بات نہیں بنی تو مارنا اس طریقے سے ہے، اکیلے مارنا ہے تاکہ بچے کی عزت نفس نہ مجروح ہو باقی سب کے سامنے، اور کمرے میں بند کر کے تاکہ اب مارے بغیر صرف کمرے میں لے جانا جو ہے نا، میں نے یعنی یہ جن لوگوں کو میں نے کہا ہے نا انہوں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، اس کو ہم نے آزمایا، پھر میں سب لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جیسے کمرے میں لے جا کے کنڈی لگاتے ہیں نا تو بچہ تو رونا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب اس کا میرا کیا حال ہونے والا ہے. تو اس کے بعد یعنی یہ مار اصلاح کی، اب یہ ایک دفعہ آپ نے مارا، یہ 2 3 4 مہینے چل جاتی ہے یہ مار. اور آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے میں نے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ جو مار ہے نا، بچے کو مار وہ مارنی چاہیے کہ لگے اس کے ہاتھ پہ اور اثر اس کا دل پہ، تو یہ دل پہ لگنے والی مار ہے. ہاں، ایسی مار نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں وہ بے خوف ہو جائے، ایسی مار ہو جس کے نتیجے میں اس کی اصلاح ہو جائے. صحیح.